السلام علیکم۔ اس قصے کے آغاز میں سری پینار کے جنگل میں الوف کو اس کے ساتھی جنگجوؤں کے ساتھ اورہان کو قابو کیے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اورہان کہتے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ وہ شخص کہتا ہے میں بھی تمہاری گردن اتار سکتا ہوں، پھر اپنی تلوار زمین میں گاڑ کر کہتا ہے اور میں اتاروں گا، لیکن وہ تمہارے لیے اتنی آسان نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اورہان پر پے در پے گھونسوں سے وار کرتا ہے۔ قریب ہی زمین پر گرے بائسنگر اپنے قریب موجود تلوار اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ شخص اورہان کو بالوں سے پکڑ کر کہتا ہے عثمان کے بیٹے تم پہلے ہی مر چکے ہو، اور ان کے سر پر موجود ٹوپی کو اتار کر پھینکتے ہوئے کہتا ہے اور میں وہ شیطان ہوں جو تمہیں اندھا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اورہان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر ایک ایک کر کے ان کی ساری انگلیوں کو مروڑتا ہے، پھر ان کا ہاتھ کٹے ہوئے درخت کے تنے پر رکھ کر اپنا کلہڑا لے کر جیسے ہی اس پر ہاتھ مارنے لگتا ہے، ایک جانب سے کئی تیر آ کر بہت سے جنگجوؤں کے سینوں میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ تیروں کی جانب دیکھنے پر عثمان اور ملن اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وہ شخص عثمان کو دیکھ کر تیزی سے درخت کی اوٹ میں ہو جاتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں اس کا باپ آ گیا ہے، مجھ سے بات کرو۔ وہ شخص درخت کے پیچھے چھپے ہوئے کہتا ہے ویسے بھی اس کے بعد تمہاری باری ہے، پر اب تمہاری پہلے ہے، جس پر عثمان سپاہیوں کے ساتھ تلوار لیے تیزی سے آگے آتے ہیں اور اس کے وحشی جنگجوؤں سے نمٹنے لگتے ہیں۔ ملن خاتون بھی اپنی تلوار لیے آگے آتے ہوئے چلا کر کہتی ہیں ہم یہاں ہیں اورہان، کافروں کو جنم واصل کرتے ہوئے۔ برہان کی نظر زمین پر زخمی گرے بائسنگر پر پڑتی ہے۔ برہان کے چلانے پر زیر کتائب بھی بائسنگر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہوا کی سی تیزی سے بائسنگر تک جاتے ہیں۔ زیر کتائی کہتے ہیں بھائی صبر رکھو، ہم یہاں ہیں، جبکہ زمین پر گرے اورہان درد سے بے حال دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد مکری سرحد کے قریب گاؤں میں باتور کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ الوف اور اس کے جنگجوؤں کو واصل جہنم کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ باتور اپنی تلوار لیے الوف کے سامنے آتے ہیں، مگر الوف کے ڈھال سامنے کرنے پر ان کے تمام وار بیکار جاتے ہیں، جبکہ الوف اپنی ڈھال سے ان پر وار کرتے ہوئے ایک کی جست میں انہیں زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ الوف اپنے ہتھیار دوسرے سپاہیوں کی طرف اچھالتے ہوئے آگے آتے ہیں اور باتور کو گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتے ہیں۔ باتور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ الوف کہتا ہے کہ تم نے گاؤں پر حملہ کیا، معصوم جانیں لے لی اور گھوڑے چرا لیے، یہ تمہاری سزا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سر پر موجود سرتاج پر بنے سینگوں سے باتور کو بے دم کر کے زمین پر پھینکتا ہے، پھر سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے اٹھاؤ۔ سپاہیوں کی باتور کو اٹھا کر بٹھانے پر وہ اپنی تلوار اس کے منہ میں ڈال کر اندر اتارتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد واپس سری پینار جنگل میں دکھایا جاتا ہے، جہاں ملن خاتون ایک کے بعد ایک وحشی جنگجو کو واصل جہنم کر رہی ہوتی ہیں۔ زخمی اورہان کو دیکھ کر ملن ان کا نام پکارتے ہوئے دوڑ کر ان کی طرف جاتی ہیں، پھر ان کے زخمی وجود کو سہارا دیتے ہوئے ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر کہتی ہیں اورہان ہم یہاں ہیں، اور زخمی ہاتھ کو چومتے ہوئے مسلسل ان کا نام پکارتی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ مکری میوکی میں دکھایا جاتا ہے، جہاں ہر طرف دھوئیں کے بادل ہیں اور لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوتی ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی آ کر الوف کو بتاتا ہے کہ ترک آ رہے ہیں۔ الوف جواب دیتا ہے میں انہی کا انتظار کر رہا تھا، انہیں آنا چاہیے تاکہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا قتل عام کیا۔ واپس سری پینار میں دکھایا جاتا ہے، جہاں ہنوز عثمان اور ان کے سپاہی وحشی جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں۔ ملن خاتون اپنے لباس کا ایک ٹکڑا اورہان کے زخمی ہاتھ کے گرد لپیٹتی ہیں، جبکہ عثمان اس گروہ کے سربراہ کو زیر کر کے پے در پے گھونسے رسید کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے بالکل بے دم کرتے ہوئے عثمان کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے شہیدوں کو دفن کریں گے تو تم زمین کے نیچے جاؤ گے، میری طرف دیکھو، تمہارے قیمت چکانے سے پہلے مٹی بھی تم پر حرام ہے۔ الوف کا ساتھی کہتا ہے مٹی ہے تمہارے جیسے کمزوروں کے لیے، ہمارے لیے ولہ کافی ہے۔ ملن خاتون کہتی ہیں تم نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی، میں نے ریشم کے جھولوں میں پالا ہے، میں نے اسے ہر چیز سے بچایا،
تم درد میں مرو گے۔ وحشی جنگجو کہتا ہے کہ موت تمہارے دروازے پر ہے، کوئی واپسی نہیں ہے، تم سب مرو گے۔ جس پر عثمان ایک بار پھر اس پر گھونسوں کی بارش کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، میرے بیٹے کا نقصان پہنچانے والے، ہمیں نقصان پہنچانے والوں کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ جو کوئی ہمیں چھوئے گا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ تم میرے اورحان کو چھونے کی ہمت کر رہے ہو، تم میرے بیٹے کو چھونے کی ہمت کر رہے ہو۔ ایک بار پھر اسے گھونسوں سے مارتے ہوئے عثمان اسے زمین پر پٹکتے ہیں اور زمین میں گڑی اس کا کلہاڑا نکال کر کہتے ہیں، تو تم نے میرے بیٹے کی انگلیاں توڑ دی اور میں تمہاری انگلیاں کاٹ دوں گا۔ تم نے تلوار پکڑ سکو گے اور نہ ہی کسی بے گناہ کو ہاتھ لگا سکو گے۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ کٹے ہوئے درخت کے تنے پر رکھ کر کہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی انگلیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن کٹ جانے والی انگلیوں کا کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ کلاڑا اس کے ہاتھ پر دے مارتے ہیں، جس پر اس کی چیخیں چاروں طرف سنائی دیتی ہیں۔ عثمان زمین پر اس کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، چیخیں، میری زمینوں میں صرف معصوم لوگوں کی آوازیں ہی سنائی دیتی ہیں، تم جیسے کمینوں کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ اس کے مسلسل چیخنے پر عثمان کہتے ہیں، تم جتنا چاہو چیخ سکتے ہو، چیخو، ایک بھی شخص تمہاری بات نہیں سنے گا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، جس پر وہ درد سے آہ بھرتا ہے۔ اس کے بعد مکری میوکی گاؤں میں اکتم صاحب اور بائندر صاحب کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ہر طرف بکھری لاشیں دیکھ کر بائندر سوال کرتے ہیں، یہاں کیا ہوا ہے اکتم صاحب؟ اکتم صاحب لاشیں دیکھ کر کہتے ہیں، میرے سپاہی پاتور، اپنی آنکھیں کھلی رکھو، اور پھر گھوڑوں سے اتر کر وہ سب آگے آتے ہیں۔ ایک جگہ سپاہیوں کی لاشوں کا انبار لگایا ہوتا ہے۔ ایک شہید سپاہی کی کھلی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اکتم صاحب دکھ سے کہتے ہیں، میرے سپاہی۔ اسی دوران ایک بار پھر اولوف اپنے جنگجوؤں کے ساتھ عمارت سے باہر آتا ہے اور پھر کہتا ہے، تم یہاں انتقام لینے آئے ہو؟ اکتم صاحب غصے سے کہتے ہیں، اگر تم ہی تھے جس نے میرے سپاہیوں کے ساتھ ایسا کیا، میں تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اکتم صاحب اپنی تلوار نکال کر غضب سے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اولوف کہتا ہے، کیا تم نے ان لاشوں کو گاؤں پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ اکتم صاحب جواباً حیرت سے پوچھتے ہیں، کون سا حکم؟ تم کمینے، کون سا حکم؟ اولوف ایک بار پھر پوچھتا ہے، میں نے پوچھا تم نے حکم دیا؟ بائندر آگے آتے ہوئے کہتے ہیں، اکتم صاحب اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، اپنی تلواریں نیچے رکھو تاکہ ہم بات کر سکیں۔ جبکہ سردار اکتم کہتے ہیں، بات کرنے کے لیے دیر ہو چکی ہے، اب انتقام لینے کا وقت ہے بائندر صاحب۔ جس پر بائندر کہتے ہیں، پھر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم اپنی تلواریں نکال لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ میان سے تلواریں نکالتے ہوئے چوکنا کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی دونوں گروہ تلواریں تانے ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں، عین اسی وقت پیچھے سے گھوڑے پر سوار ترگت پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اکتم صاحب حکم کے بغیر کارروائی کرنا سنگین غلطی ہے، یہ مت کریں۔ اکتم صاحب شعلہ برساتی آنکھوں سے اولوف کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، میرا حکم ان شہیدوں کی ماؤں کے آنسو ہیں ترگت، کیا میں اب ان پر رحم کروں؟ میں ان پر رحم کیسے کر سکتا ہوں ترگت صاحب؟ جا بجا لگے ان لاشوں کے انبار دیکھ کر ترگت بھی غمزدہ دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر سپاہیوں کے ساتھ اکتم صاحب کے سامنے پہنچ کر کہتے ہیں، اکتم صاحب کیا آپ نے اپنے شہیدوں کا بدلہ لے لیا ہے؟ دیکھا ہے؟ کیا آپ نے قاتلوں پر رحم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ صبر اکتم صاحب صبر، پہلے سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب بدلہ لینے کا وقت آئے گا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ صبر کریں۔ دوستوں اس کے بعد یعنی شہر کے بازار میں معمول کی ہلچل دکھائی دیتی ہے۔ الچپک خاتون بھی اپنی دکان پر کام میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ تبھی مرکزی راستے سے اکتمور گھوڑے پر سوار اندر داخل ہوتے ہیں۔ الچپک پر نظر پڑتے ہوئے وہ گھوڑے سے اترتے ہوئے انہیں دیکھتے ہیں۔ اسی وقت اچانک سے الگن خاتون ان کے سامنے آتے ہوئے کہتی ہیں، کہاں تھے اکتمور صاحب؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اکتمور پوچھتے ہیں، کیوں؟ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ الگن خاتون کے اپنا سامان اکتمور کو پکڑانے پر اکتمور بے صبری سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نے اس سے بات کی ہے؟ الگن خاتون جواب دیتی ہیں، ہاں میں نے کی۔ اکتمور سوال کرتے ہیں، اس نے کیا کہا؟ الگن خاتون کہتی ہیں، مجھے پہلے سانس لینے دو، میں پیاسی ہوں۔ پھر ایک شربت فروش کی طرف دیکھ کر شرارتاً مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، شربت، مجھے کچھ شربت پینے دو۔
اختمور مسکراتے ہوئے شربت لے کر آتے ہیں۔ اس پر الچپک خاتون گاہ بگائے ان دونوں پر نظر ڈالتی کام کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ اختمور وہ شربت لے کر الگن خاتون کے سامنے جاتے ہیں۔ خاتون جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر اسے تھامنے لگتی ہیں، وہ اسے پیچھے کر کے کہتے ہیں، پہلے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کیا کوئی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے؟ الگن خاتون کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک سخت لڑکی ہے، ایک خاص لڑکی ہے، اس کے بارے میں بھول جاؤ، میں تمہارے لیے اس سے بہتر تلاش کروں گی۔ جبکہ یہ سن کر اختمور دکھ اور مایوسی سے الچپک کی طرف دیکھتی ہے۔ الگن خاتون ان کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر تیزی سے شربت لے کر ایک ہی گھونٹ میں اسے پی جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں، الحمدللہ، تمہیں کبھی پیاس نہ رکھے۔ اختمور دکھ سے کہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہاں، کیا کوئی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے؟ الگن خاتون ان کی اداسی دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، اچھی خبر ہے، پہلے بتاؤ تم میرے لیے کیا خریدو گے؟ اختمور پرجوش ہو کر کہتے ہیں، آپ جو چاہیں، بس مجھے بتائیں کہ اس نے کیا کہا۔ جس پر الگن خاتون ہنستے ہوئے بتاتی ہیں، کوئی نہیں، لیکن وہ ایک بہادر لڑکی ہے، اس لیے وہ اپنے جیسا بہادر لڑکا ہی چاہتی ہے، اور وہ تم سے زیادہ بہادر ہے، کسی کو نہیں پا سکتی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اختمور بھی جواباً مسکرا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بازار میں بالا خاتون کو بینگی خاتون اور فریق کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ بالا خاتون بینگی خاتون کو فریق کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ مختلف زمینوں سے کپڑا لاتی ہے۔ بینگی خاتون سے فریق سے کہتی ہیں، یہ کپڑے پہلے ادھر نظر نہیں آئے، یہ خوبصورت ہیں مارتھا، ہمیں تم سے الچپک کا جہیز خریدنا چاہیے۔ مارتھا یعنی فریق مسکرا کر جواب دیتی ہیں، اور میرے کپڑے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بینگی خاتون۔ اسی دوران ایک سپاہی تیزی سے وہاں آتا ہوئے بالا خاتون کو بتاتا ہے کہ بالا خاتون، کراچا کے قریب حملہ ہوا ہے، ترکوں نے مکری گاؤں پر حملہ کیا۔ اسی دوران اختمور بھی وہاں پہنچتے ہیں۔ بالا خاتون حیرانی سے پوچھتی ہیں کہ ترکوں نے بھی؟ پھر ترگت صاحب کو فوراً خبر بھیجو، اور پھر عائشہ خاتون کے ساتھ تیزی سے وہاں سے جاتی ہیں، جبکہ بینگی خاتون کی سن کر انتہائی پریشانی سے الچپک خاتون سے کہتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ باتور میرا بھائی ہے، اختم صاحب کو خبر بھیجو۔ الچپک خاتون کہتی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ماموں باتور کا فرض ہے کہ وہ عیسائیوں کی حفاظت کریں۔ جس پر وہیں موجود اختمور کہتے ہیں، ہمارے درمیان صلح ہے، کوئی ترک عثمان صاحب کی نافرمانی نہیں کرے گا اور مکری پر بھی حملہ نہیں کرے گا، ڈرے مت، یہ کچھ اور ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بھی تیزی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ بینگی خاتون کہتی ہیں، چلو جلدی سے قبیلے کی طرف چلتے ہیں۔ الچپک اور بھی وہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ یہ سب دیکھتے فریق مبہم سا مسکراتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔